بی بی کہتی ہیں بابا مجھے لوگوں نے چھوٹی زہرا کہہ کر تماچے اللہ تعالیٰ دنیا کا رواج ہے کہ کوئی یتیم ہو جائے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، خاص طور پر بیٹیوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، ان کو احساس دلایا جاتا ہے کہ بابا زندہ نہیں تو کوئی بات نہیں ہم ہیں، بابا شہید ہو گئے کوئی بات نہیں ہم ہیں۔ مگر آئیے میدان کربلا میں، یہی میدان کربلا، یہی مغرب کا وقت ہونے والا تھا جب سکینہ یتیم ہوئی تو شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھنے والا کوئی نہیں تھا، ایک وہ ہاتھ تھا جو شمر کا بھاری ہاتھ جو سکینہ کے منہ پر تماچے مار رہا تھا۔ برداروں کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو کسی یتیم یا یتیمہ کے سامنے پیار نہ کیا جائے، کہیں اس کو احساس محرومی، احساس یتیمی نہ ہو۔ آئیے ظالم کے دربار میں، ظالم تخت پر بیٹھا ہے، اپنی بیٹی کو گود میں بٹھا کر یزید کہتا ہے، پیار کرتا ہوا اپنی بیٹی کو پیار کر رہا ہے، اور بی بی سکینہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے حسین کی یتیمہ، کیا تیرا بابا بھی تجھ سے ایسے ہی پیار کرتا ہے؟ ظلم کی انتہا دیکھیے۔ کہا جاتا ہے یتیم کو یتیم یا یتیمہ نہ کہو، اس کے نام سے پکارا جائے۔ مگر شام غریبہ میں جب سکینہ اپنے بابا کا پتہ پوچھ رہی تھی تو شمر تماچے مار مار کر کہتا تھا تو حسین کی یتیمہ۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک شمر تماچے مار مار کر مخاطب کرتا تھا حسین کی یتیمہ، بلا اپنے عباس سے۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کے زندان تک کا سفر بی بی سکینہ نے دیتا ہے کہ اپنے بابا کے سر کو گود دے کر بہن کہتی ہے بابا ہائے بابا میں سکینہ میری حالت ذرا دیکھو بابا، بال بکھرے ہیں میرے، پیاس سے خشک گلا، جل گئے خیمے سبھی، جل گیا میرا کرتا، بالیاں چھن گئی کانوں سے لہو بہتا رہا۔ جملہ سخت لگے تو مجھے معاف کیجئے گا، کربلا کی زمین ہے مگر ہوا یہی ہے یہاں۔ بی بی کہتی ہے آئی بابا میرے رخسار تھے چھوٹے، شمر کا ہاتھ بڑا تھا، میرے رخسار تھے چھوٹے، شمر کا ہاتھ بڑا تھا، اس نے مارا جو تماچا، ہوا زخمی میرا چہرہ، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے کوئی ایسا، آپ نے نام میرا رکھا سکینہ بابا، مجھے کوئی بھی سکینہ نہیں کہتا، اب مجھے کہتے ہیں سب لوگ یتیمہ بابا۔ آئے بابا آپ کے بعد بڑے زخم ملے ہیں بابا، سنو دن رات میں کیسے کٹے ہیں بابا، بابا سکینہ بابا میں یتیم۔ حضرات جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اپنے سروں پہ ماتم کرتا ہے۔ اس کربلا کی زمین میں صرف سکینہ بھی یتیم نہیں ہوئی، مولا کی شہادت کے بعد میں اور آپ بھی یتیم ہوئے۔ آپ بی بی کی یتیمی کے اس نوحے کو یاد کرتے ہوئے زمین کربلا ہے، اپنے سروں پہ ماتم کیجئے۔ جتنے حضرات بیٹھے اپنے سروں پہ ماتم کر کے بولیے بابا میں سکینہ، بابا میں آئے، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، آئے بابا میں سکینہ، بابا میں سکینہ، بابا
شام غریبہ کا دھوپ اندھیرا ہے، سکینہ بی بی اسی میدان میں بابا کے لاشے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہے. کسی لاشے پر سر موجود نہیں، بابا کا لاشا ڈھونڈے تو کیسے ڈھونڈے؟ صدا گونجتی ہے بابا بابا. کسی لاشے سے آواز نہ آئی. ایک شخص ملا، بی بی نے کہا اے شخص تو بتا سکتا ہے میرا بابا کہاں ہے؟ کہا تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ کہا میرے بابا کا نام حسین ابن علی ہے. یہ سننا تھا. ظالم نے ہاتھ اٹھایا، رستہ بتانے کے لیے نہیں بلکہ ہاتھ اٹھا کر بی بی کے منہ پہ تماچے مار کر کہتا ہے یہ کیوں نہیں کہتی تو حسین کی یتیمی؟ اللہ باز روایتوں میں ملتا ہے کہ ظالم نے کمان میں تیر رکھا اور تیر پھینکا حسین کی لاشے کی جانب. کہا کہ جہاں تیر جائے، جہاں جا کے تیر لگے وہی تیرا بابا ہے. اللہ بی بی تڑپتی رہی میدان کربلا میں. اسی میدان میں آواز گونجتی ہے آئی بابا آئی بابا لاشے حسین سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ اے سکینہ ادھر آ تیرا بابا یہاں ہے. لاشے پر پہنچی، سینے سے لپٹ گئی. لاشے حسین سے آواز آئی سکینہ تو نے مجھے پہچانا کیسے؟ رو کر کہتی ہے آئی بابا ڈھونڈنے ڈھونڈنے آپ کو میں دشت بیابان گئی، آپ کی خوشبو سے میں آپ کو پہچان آپ کی خوشبو سے میں آپ کو پہچان گئی. آپ کے سینے پہ کچھ دیر کو نیند آئی مجھے، شمر نے ایسے جگایا کہ میری جان گئی. اب میری طرف دیکھ کر سننا، شمر نے جگایا کیسے؟ اپنی آوازوں کو گریہ کے لیے بلند کرنا. مسائل بہت سخت ہے. بی بی کہتی بابا میں آپ کے سینے پر سو رہی تھی، شمر آیا کھینچ کر بال میرے، کھینچ کر بال میرے تم سے چھڑایا بابا. جب میں روئی تو مجھے برا لگایا بابا. بابا میں سکینہ، بابا میں سکینہ، بابا میں سکینہ. عددانہ میں مظلوم کربلا. کوئی بائی روڈ آیا ہے، کوئی جہاز میں بیٹھ کر آیا ہے، کوئی بس میں بیٹھ کر آیا ہے. قانون سفر کا ایک ہی ہے، جہاز میں بیٹھو، بس میں بیٹھو، کسی بھی سواری پر بیٹھو، سیٹ بیلٹ باندھنا ضروری ہے. اس لیے کہ یہ مسافر کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ چلتی سواری سے گرنا بہت سخت ہوتا ہے. آئیے میں آپ کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام سکینہ کا سفر دکھاؤں کہ سکینہ کتنی بار ناکے سے گرائی گئی. راہ میں آپ نے کیا دیکھا نہیں یہ منظر، منہ کے بل جب میں گری ناکے سے دورانے سفر. منہ کے بل جب میں گری ناکے سے دورانے سفر. پشت بھی زخمی تھی، چہرہ بھی ہوا پھر زخمی. میرے زخموں میں چبھے گرم زمین کے پتھر. آپ بھی مجھ کو نہ پہچانے، وہ حالت تھی میری. میں وہی بیٹی ہوں جو سینے پہ سوتی تھی. بابا میں سکینہ، بی بی کہتی ہے بابا ایک رسی میں پھوپھی اماں کے بازو بھی بدے تھے، اسی رسی میں میرا گلا بندھا تھا. کیونکہ پھوپھی اماں پڑی تھی تو ان کا قد بھی بڑا تھا.
میں 4 سال کی تو میرا قد بھی چھوٹا تھا. بابا جب پھوپھی اماں اٹھتی تو میرا گلا کھچنے لگتا. میں پھوپھی اماں سے کہتی پھوپھی اماں آہستہ چلیے میرا گلا کھچ رہا ہے. پھوپھی اماں فوراً بیٹھ جاتی. یہاں پھوپھی اماں کا بیٹھنا تھا ظالم تازیانہ لے کر آتا اور میری پھوپھی اماں کو مار کے پھر اٹھا دیتا. بابا سنو میرا سفر کیسا. آئے بابا دم میرا گھٹتا تھا جب کھینچتی تھی ہر بار سے لڑکھڑاتے تھے. اب گردن میں جب رسی ہو میری طرف دیکھنا گردن میں رسی ہو بچی کی رسی اوپر کھینچ رہی ہو. بی بی کہتی ہے لڑکھڑاتے تھے قدم چلنے نہ دیتی تھی تھکن. پھر چلی کیسے سکینہ. بی بی کہتی ہے میں کبھی پنجوں پہ چلتی تھی کبھی کانٹوں پہ. پاؤں میں چھالے تھے اور چھالوں میں ہوتی تھی چبھر. آئی بابا جیتے جی بات یہی بابا مجھے مار گئی. ایک مجرم کی طرح بابا میں دربار کی طرح بابا میں دربار گئی. عدلارو دربار میں ظلم کیا ہوا. بی بی سے برداشت نہیں ہوا. بی بی اپنے تمانچوں کے نشان بھول گئی. بی بی اپنے کانوں سے بہتے خون کو بھول گئی. بی بی پیاس کی شدت کو بھول گئی. بی بی کہتی ہے بابا دربار میں ظالم نے بڑا ظلم کیا. ظلم کیا تھا. بی بی تڑپ کر کہتی ہے آئی بابا. دربار تھا یزید کا. بی بی کہتی ہے آئی بابا یہ ستم دیکھ کے اے بابا میں کیوں مر نہ گئی. آپ کے سر پہ چھڑی مار کے ہنستا تھا. توہین رسالت کر رہا تھا وہ ظالم. مولا حسین کے لبوں پر چھڑی مار کر کہتا تھا انہی لبوں سے رسول بوسہ دیا کرتے تھے. انہی لبوں پہ رسول بوسہ دیا کرتے تھے. چھڑی مار کر حسین کے لبوں پر کہتا تھا انہی ہونٹوں سے حسین قرآن کی تلاوت کرتے تھے. توہین رسالت بھی ہوتی رہی توہین قرآن بھی ہوتی رہی. بیوی کو یہ دکھ تھا کہ 700 کرسی نشین حافظ قرآن مسلمان بیٹھے دیکھتے رہے. بی بی کہتی ہے آپ کے سر پہ چھڑی مار کے ہنستا تھا شکی. 700 کرسی نشین بیٹھے تھے خاموش سبھی. ہائے سادات کے حق میں نہیں بولا کوئی. اب دربار میں اللہ جانے وہ کیا وقت ہوگا. مولا مجھے ہمت دے پڑھنے کی اور آپ کو سننے کی. غازی عباس کا روزہ قریب ہے. غازی عباس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر کہتا ہوں غازی عباس میں تیرے دربار میں یہ مسائل پڑھنے لگا ہوں مجھے ہمت دینا. عزاداروں کو سننے کی ہمت دینا. بی بی کہتی ہے دربار میں پھر ہوا کیا. آئے بابا بیویوں نے مجھے حلقے میں چھپایا. بابا بیویوں نے مجھے حلقے میں چھپایا. بابا مجھ کو ظالم نے کنیزوں میں جڑایا. بابا میں سکینہ بابا میں سکینہ ہائے بابا میں سکینہ. بی بی کی شہادت کی مجلس ہے. بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مجلس ہے. سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہ کی مجلس میں سنو یہ مسائل. جناب سکینہ کی شہادت سے پہلے جب بابا کا کٹا ہوا سر ملا بی بی نے 3 ایسے بیان کیے کہ جس کے بعد بی بی کی شہادت ہو گئی. پہلا بیان بی بی نے کیا بابا جو آپ نے مجھے تحفے میں بالیاں دی تھی وہ شام غریبہ میں نہیں نوچ کر دے. دوسرا بیان بی بی نے کیا بابا کربلا سے کوفہ سے شام آپ کا قاتل شبر مجھے تماچے مارتا ہوا ہے. بابا جو علی اصغر کے گلے میں تیر لگا تھا وہ علی اصغر کے قد سے بڑا تھا. مجھے جو تماچا لگا وہ ہاتھ میرے رخسار سے بڑا تھا.
मिस्रा बहन बीबी कहती है, बाबा कभी कोई आपने ऐसी बच्ची देखी है कि जिसकी उम्र हो 4 साल मगर उस पर इतने जुल्म के पहाड़ टूटे हो कि उन सदमों की वजह से उसके सर के बाल सफेद। हज़रातों, जिनकी बेटियां हैं खुदा उनका साया कायम रखे अपनी बेटियों पर। जो भी औलाद है उनको औलाद नबी औलाद सालिहा अता फरमाए। मुझे भी अली अज़्ज़त का सदका माफिया दिलाना अता फरमाए। दुआ फरमाइए और आप सबकी बेटियों के लिए, मेरी बेटियों के लिए दुआएं, तुम्हारा सबके नसीब अच्छे फरमाए। लेकिन ये जुमला, ये मिसरा, ये एहसास ज्यादा बेहतर वो समझ सकता है जिसके पास बेटी हो, या वो बेटी जो अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करती है। यहाँ वो बेटियां भी मौजूद हैं जो बाबा से प्यार करने वाली हैं, यहाँ वो बाप भी मौजूद है जो बच्चियों को प्यार करते हैं, बच्चियों को साथ लेकर आए हैं। मैं खुद 2 बेटियों का बाप हूँ। मुझे एहसास है कि जब बाप घर लौटता है, चाहे वो सुबह से शाम लौटे या कुछ दिन बाद या कुछ अरसे बाद या कुछ साल बाद, फौरन बेटी अपने बाबा के सीने से लिपट जाती है और अपने सारा हाल सुनाती है, बाबा ये भी हुआ, ये भी हुआ। ये बेटियां बड़ी होकर शादी होकर अपने घर भी चली जाएं तो बाबा के लिए शहजादी होती है। अब सुनना, बेटी का बाप का एहसास बड़ा मजबूत है, इस रिश्ते का कोई मोल नहीं है। अज़दारा ने मज़लूम करबला सकीना जो 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 रोशनियों में पली, जो इतने नाजों से पली, कभी अब्बास की गोद में, कभी हुसैन के सीने पर, कभी अकबर की गोद में, कभी कासिम की गोद में, कभी सुगरा की गोद में, कभी ज़ैनब कुलसूम सकीना को खिलाती है। अज़दारा ने मज़लूम करबला कभी उम्मे रबाब के साथ सोती है, कभी हुसैन के सीने पर सोती है। अज़दारा वो सकीना जो जिंदान में रिहाई का अरमान मांगती रही। शहीद मोहसिन नकवी साहब को खुदा आली में जगह अता फरमाए। अभी आपने यहाँ अंधेरा किया है मगर फिर भी आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं। अगर आपका बच्चा या बच्ची थोड़ी देर के लिए भी रोए, आप तड़प जाते हैं। आज ये जिंदान में जब सकीना बीबी चीख मार कर रोती थी, यजीद कहता था ये कौन बच्ची रो रही है, इसके रोने से हमारी नींदें खराब हो रही है। शिमर को भेजा गया, बाकी जालिमों को भेजा गया। सैयद सज्जाद से कहा गया, सज्जाद अपनी बहन को खामोश करा। अब सज्जाद ने इम्तिहान भी देना था। अल्लाह जाने वो मंजर में बयान कर पाऊं या ना कर पाऊं, मगर मैं कोशिश करूंगा आपको उस मंजर की तरफ ले जाऊं। अज़दार रिवायतों में ये भी मिलता है कि अहले हरम से अकेले जिंदान में, जहां न रोशनी थी ना हवा थी, कैद खाना जमीन में था, कैद खाना बेसमेंट, वो अज़ा खान वो कैद खाना जहां न रोशनी थी ना हवा थी। सकीना सकीना के हाथ सज्जाद की बाहों में है। आगे आगे सज्जाद चलते जा रहे हैं, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। सकीना सज्जाद भैया से सवाल करती है, भैया क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? भैया क्या मुझसे कोई शिकायत है? बाबा मुझसे को भैया मुझसे क्या कोई गलती हो गई है? कहा नहीं सकीना, कहा भैया आप जानते मैं तेरे से घबराती हूँ, भैया मुझे अकेले जिंदान में क्यों लेकर जा रहे हैं? सज्जाद कहते हैं, बेटा पापा ने इम्तिहान दिया, हमने इम्तिहान दिया, पापा की इज्जत की खातिर तो भी इम्तिहान दे ले। सकीना बीबी को अकेले जिंदान में कैद कर दिया गया। जो जिंदान में रिहाई का अरमान मानती रही, जो प्यासी रही, रिहाई का अरमान रखती रही, जो प्यासी रही, जो जख्मी रही, वो सकीना अपने जख्मों को भूल गई, सारे गम भूल गई। क्यों? क्योंकि बाबा का कटा हुआ सर मिला है। अब वो जुमला सुनिएगा जो मैंने कहा कि बेटियां एहसास करेंगी। बीबी सकीना कहती है, आई बाबा आपका कैद में मजहर फरहान। सकीना ने कहा सबको जिंदा में मुझे ज़ेर ज़मीन कैद किया। था वहाँ इतना अंधेरा कि मैं घबराती थी, न पुप्पी साथ न अम्मा थी न भैया मेरा। अब मेरी तरफ देखना, सकीना ने बाबा के सर को अपने सीने से लगाया, मुंह पे मुंह को रखा। आखिरी सांसें हैं बीवी की शहादत से पहले। तड़प कर कहती, बाबा आपका सर जो मिला, बाबा मुझे चैन मिला, अब मिले या न मिले मुझको रिहाई। बाबा ने सकीना